محمد زبیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ ملاقاتیں بھی ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا تعلق کس نوعیت کا تھا؟ مطلب کوئی لو اینڈ ہیٹ تھا یا ایک ٹرسٹ ورزی تھا؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ کو یاد ہوگا زمانے پھر جب ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا تو باجماعت ووٹ بھی دیا تھا۔ محمد زبیر صاحب جی، میرا خیال ہے اس کے دو بیسک ادوار تھے اگر ان کی ریلیشن شپ کے حوالے سے دیکھیں پی ایم ایل این اور جنرل باجوہ کی۔ ایک تو وہ تھا جب ان کو چیف بنایا گیا ہے نومبر 2016 میں، اور اس وقت سے لے کے پھر ود ان اے میٹر آف فیو ویکس، اگر مجھے یاد ہے صحیح طریقے سے، بیکاز آپ کو پتہ ہے اس وقت پاناما کیس بھی چل رہا تھا اور ڈان لیگز بھی چل رہا تھا جب انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھالا تھا، اور انہوں نے ود ان اے ویک اور سو آ کے نواز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر کو یہ کہا تھا جنرل باجوہ نے کہ جی میرے اوپر بڑا پریشر ہے میرے انسٹیٹیوشن کی طرف سے، یہ ڈان لیگز کا جو معاملہ ہے نا اس کو آپ ختم کریں کسی نہ کسی طرح سے۔ اور تو میاں نواز شریف واز ٹیکن اے بیک، ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی یہ تو آپ نے سالو کرنا تھا نا، مطلب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اینی ویز اس وقت سے تھوڑا سا دوریاں شروع ہوئیں، اور بائی فیبری اور مارچ، جس کا میں خود عینی شاہد ہوں کہ جنرل باجوہ شدید ناراض ہونا شروع ہو گئے تھے، اور خاص طور پر مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے خود کہا کہ جی اس کو اگر اس کی زبان اگر بند کروا دیں تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور بلکہ میں نے کہا تھا کہ جی مطلب ان کو وہ آپ کو پتہ کہ میڈیا سیل تھا اور وہ کہتے تھے ساری پلاننگ بیٹھ کے وہاں سے ہوتی ہے سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور انہوں نے ایک کسی سے میری ملاقات بھی کروائی تھی اس وقت کہ جی آپ جا کے ایکسپلین کریں، میرا خیال جنرل فیض ہی سے، میرا خیال کیا کنفرم بات کر رہا ہوں جنرل فیض سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہاں بیٹھ کے پلاننگ ہوتی ہے ساری، اور تو مریم نواز از دا پرابلم۔ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن۔ میں نے کہا آپ کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میری فرسٹ ہینڈ سے تو زیادہ نہیں ہو سکتی نا۔ میں جب سے میڈیا سیل بنا تھا اس وقت سے لے کے اور فیبری 2017 کو میں گورنر بنا ہوں، تو میں تو ہر روز وہاں ہوتا تھا، کوئی بیٹھ کے فوج کے خلاف وہ نہیں پلاننگ ہوتی تھی۔ بٹ جنرل باجوہ کمنگ بیک ٹو ہم، ان کی ناراضگی وہ بڑھتی چلی گئی، اینڈ اٹ واز ویری کلیئر کہ ان کا جھکاؤ کہاں ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ کنگ میکر بننا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت پتہ تھا کہ اگلے سال الیکشن ہو رہے 2018 میں، اور عمران اگر وہ ان کا کام پورا کر دیں گے جو انہوں نے کیا نواز شریف کا ججمنٹ کے تھرو، جو بھی سزائیں ملی تھیں میاں نواز شریف کو جو کہ بالکل ٹرمپڈ اپ تھیں، جس کا کوئی بیسس نہیں تھا، اور وہ اگر سزائیں دلوا دیں گے تو عمران خان تو خود ان کے پر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوگا، اینڈ ہی ول ایمرج ایز دی کنگ میکر۔ اور وہ سارے جو ان کے خیالات تھے، جو کل سے بات بھی ہو رہی ہے کہ ہاؤ مچ از دا انوالومنٹ آف دی آرمی چیف، ایک ڈی جی آئی ایس آئی کیا خود سے سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے۔ اگر آج کے ہم چیف کو لیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، آپ خود بتائیں کہ کوئی نیچے بیٹھ کے، چاہے وہ آئی ایس آئی کے ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ اپنی منمانی سے ایک بالکل دوسرا راستہ اختیار کر سکتے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہی ول فالو، اور یہ ہر آرگنائزیشن کا رول ہوتا ہے، اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور وقت آیا تھا جو آپ کو میں یاد دلا دوں کہ جنرل باجوہ نے 2022 مارچ میں ایک تقریر کی تھی جو آپ کی نظر سے گزری ہوئے گی، جس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا پبلک ایک سیمینار میں بات کرتے ہوئے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ فوج پولیٹکس میں پچھلے 70 سال سے انوالو رہی ہے، جو کہ ایک غیر آئینی عمل ہے۔ دس از واٹ ہی سیڈ۔ تو سب سے اگر وہ خود اعتراف کر رہے ہیں تو پھر یہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی وہ ہاؤ مچ واز ہی انوالوڈ ان پولیٹیکل میٹرز؟ بیکاز ون آف دا ریزنز جنرل فیض کو، جو کہ صحیح سزا ہوئی ہے، کہ جی ان کی جو پولیٹیکل انوالومنٹ تھی۔ اچھا، آپ نے پہلا آپ نے وہ دور بتایا۔ دوسرا دور یہ ہے کہ جب معاملات جو ہے پھر ان کے ساتھ اچھے شروع ہو گئے، آپ کو یاد ہوگا ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا مریم صاحبہ سے، مریم صاحب نے کہا تھا نیکسٹ کویسچن۔ تو پھر اچھے معاملات کس دور سے آنورڈ شروع ہو گئے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ؟ اچھے میرا خیال ہے جب 2020 اگست یا سپتمبر میں جب میری ملاقاتیں ہوئی تھیں
تو اس سے پہلے کا میں آپ کو بتا دوں، بیکاز وہ امپورٹنٹ ہے جب آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھ رہے ہیں. جنرل باجوہ کی بیٹی کی شادی تھی اور اس میں انہوں نے ظاہر ہے سب کو بلایا ہوا تھا. پی ٹی آئی والوں کی تو ظاہر ہے حکومت تھی، ان کو بھی بلایا ہوا تھا. پی ایم ایل این کے بہت سے لیڈرز کو بلایا تھا، جس میں سر فہرست خواجہ آصف تھے. اور جنرل امپریشن یہ تھا، جو میرا بھی امپریشن تھا، کہ خواجہ آصف کی جنرل باجوہ سے بہت اچھی ریلیشن شپ ہے. میں تو ایک فنکشن میں بھی نہیں گیا تھا، خواجہ آصف تقریباً 4 یا 5 فنکشن میں گئے تھے ان کے. مطلب آپ 4-5 فنکشن میں اگر جا رہے ہیں آرمی چیف کے، تو آپ کی ریلیشن شپ بہت کلوز ہوگی. اور جو میرے سے ان کی خواجہ آصف کی باتیں بھی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے یار پالیٹکس کو الگ رکھے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا، جو میں نے ان کو کہا تھا، کہ میں کیوں نہیں جا رہا ان کی بیٹے کی شادی پر کسی فنکشن پر، کہ اس وقت نواز شریف جیل میں تھے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید جو ہیں دے آر ریسپانسبل. اور جو کہ خود نواز شریف کا آپ نے تقریر سنی ہے 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ، کہ کس طرح سے وہ دونوں کو بلیم کر رہے ہیں. تو ان کے بیٹے کی شادی پر ہم جا کے ڈھول دھماکہ کریں، مطلب ڈزنٹ گو ٹوگیدر. میری لائلٹی تو اتنی اسٹرانگ تھی کہ میں یہ کہتا تھا نہیں، سیاست کو الگ نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ میری تو سب سے پرانی ریلیشن شپ تھی. تو مجھے وہ تو اس وقت، لیکن جب جنرل باجوہ سے میری ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ تھوڑا سا ٹلٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کافی حد تک عمران خان کی پرائم منسٹر شپ سے، ان کے طریقہ کار سے ناراض ہیں، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا. اینڈ بائی دا وے وہ دوسری میٹنگ میں فیض حمید بھی شامل تھے. سو دونوں نے کھل کے اظہار کیا تھا، کوئی الگ الگ نہیں بات کر رہے تھے کہ فیض حمید الگ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیض حمید اینڈ جنرل باجوہ ور آن سیم پیج ایگزیکٹلی، بالکل. چاہے وہ کورٹ کے کیسز تھے نواز شریف کے، مریم نواز کے اور پی ایم ایل این لیڈرز کے، چاہے وہ جو مشکلات تھیں جو پی ایم ایل این سفر کر رہا تھا اور جس کی بات میں کر رہا تھا کہ بھائی آپ نے غلط کیا ہوا ہے، سو جنرل فیض اینڈ جنرل باجوہ ور ایگزیکٹلی دے ہیڈ دا سیم تھاٹ پروسیس، کہ جی آگے کس طرح سے چلنا چاہیے، پی ایم ایل این کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے. سو اس وقت سے آہستہ آہستہ راہیں کھلنی شروع ہو گئی تھیں. اینڈ فائنلی جا کے پھر اس کے بعد آپ تو باقی تو ہسٹری ہے. بالکل صحیح. حسن